یہ کائنات اللہ تعالی نے فضول نہیں بنائی، کسی مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، کیونکہ انسان کی تخلیق سے پہلے آلریڈی فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، اور جنات میں سے ابلیس جو تھا وہ بھی موجود تھا۔ قرآن نے کہا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تھا وہ جنوں میں سے لیکن اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، حکم نہیں مانا، اپنے رب کا نافرمان بنا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار بھی کیا اور تکبر میں بھی آیا اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تسبیح کرنے کے لیے، اللہ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے فرشتے بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے ایک تیسری مخلوق کی تخلیق فرمائی جسے انسان کہا جاتا ہے، اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی جب تخلیق فرمائی تو کہہ دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، نائب بنا رہا ہوں۔ پھر شیطان کے پھسلانے کے بعد زمین پر اتر آئے، حضرت آدم بھی اور اماں حوا بھی اتار دیا گیا، اور شیطان کے کیے ہوئے وعدے اور وہاں کے الفاظ کہ میں ان کے لیے اس دنیا کو مزین کر دوں گا اور میں انہیں گمراہ کروں گا، اور تھوڑے ہی ملیں گے جو تیرے شکر گزار بندے ہوں گے، تو اسے ڈرنے والے ہوں گے، ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اب اللہ کے بندے وہ ایک گروہ بن گیا، قرآن نے اس کو کہا اولئک حزب اللہ، اور ایک لشکر شیطان کا بن گیا جو اپنی کوشش میں لگے ہیں کہ مخلوق خدا کو جہنم کی طرف اور جہنم کے راستوں کی طرف لے کر جایا جائے، اسے قرآن نے کہا اولئک حزب الشیطان۔ اور پھر بتلا دیا کہ یہ شیطان ہے جس نے تمہارے آبا حضرت آدم اور اماں حوا کی عزت کو مٹی میں ملایا اور رسوا کیا اور جنت سے نکالنے کا یہ باعث بنا، اور قسمیں اٹھا کر اس نے کہا قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ قسمیں اٹھا کر حضرت آدم اور اماں حوا کو کہا کہ میں بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا، جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ پھل چکھ لو، یہ درخت کا پھل کھا لو، تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ یہیں ہی رہو گے۔ اور جب پھسل گئے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھسلا دیا اور اس جنت سے نکلوا دیا جہاں حضرت آدم اور اماں حوا موجود تھے۔ اب اللہ تعالی نے دشمن کا بتلا دیا کہ یہ دشمن ہے، اور عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے دشمن کی پہچان رکھتا ہو۔ ایک آدمی جس کے ماں باپ کو بے عزت کیا گیا ہو، رسوا کیا گیا ہو، تو انسانی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بدلہ لوں گا، یہ ہے دشمن، چاہے وہ خوبصورت پیالوں کے اندر جام ہی کیوں نہ پلاتا ہو، لیکن ایک فطرتی چیز ہے کہ اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی، جب میرا زور آیا میں اسے بدلہ ضرور لوں گا۔ اللہ تعالی نے بھی یہ چیز بتلا دی کہ وہ انسانوں سن لو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین. یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، کسی فقیہ کی بات نہیں ہے، کسی پیغمبر کی بات نہیں ہے. فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو، اسے اپنا دوست نہ بنانا. اس کی دشمنی میں تمہیں رب کی محبت مل جائے گی، نبی کی اطاعت مل جائے گی، جنت کا راستہ مل جائے گا، رب کی رضائیں مل جائیں گی. اور اگر اس سے دوستی کر لی نا، اس کا کہا مان لیا نا، تو سنو یہ لے کر جاتا کہاں ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ اپنے لشکر کو، اپنی جماعت کو، اپنے جگری یاروں کو اور اپنے دوستوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتا ہے اور فتنے اور آزمائش کی طرف لے کر جاتا ہے. خیر والا راستہ کبھی بھی نہیں بتلائے گا. بتلا دیا اور پھر کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے.